نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يجادلون في آيات الله بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان آتاہم بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ان فی صدورہم الا کبر نہیں ان کے سینوں میں سوائے تکبر کے ما ہم ببالغی نہیں وہ اس کو پہنچنے والے فاستعذ باللہ پس پناہ مانگی اللہ کے ساتھ انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے لخلق السماوات والارض یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اکبر من خلق الناس بہت بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وما یستوی الاعمی والبصیر اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء اور نہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اور گناہگار قلیلا ما تتذکرون بہت تھوڑا جو تم دھیان کرتے ہو ان الساعۃ لآتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے لا ریب فیہا کوئی شک نہیں اس میں ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں تمہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہونے والے بن کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا چھٹا رکوع آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور ایمان والوں کے ساتھ ضرور مدد فرماتا ہے اور انہیں ثابت قدمی اور استقامت نصیب فرماتا ہے، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صبر کی تلقین کی گئی۔ اور آج کے سبق میں فرمایا یہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اصل میں ان کے دلوں میں تکبر ہے، غرور ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں تو ہماری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بن جائے گی۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم انکار کر دیں تاکہ ہماری چودراہٹ باقی رہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے میرے نبی کی عزت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، میں اللہ ان کو عزتیں عطا فرما کر رہوں گا۔ باقی تم نہیں مانو گے تو تمہاری مثال اندھوں کی ہوگی، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، ایسے ہی ایمان والا بے ایمان برابر نہیں ہوتے۔ قیامت تو باہر صورت آئے گی، اس لیے رب کو پکارو اور توبہ کرو، اسی میں خیر اور کامیابی ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، محض ضد کی بنیاد پر جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ابتداءً شک کرتے ہیں، پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ جھگڑا تیسرا سٹیپ ہے اور تیسرا درجہ ہے۔ جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پر جھگڑا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ فَإِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ، ان کے سینوں میں کبر ہے، ان کے سینوں میں تکبر ہے، ان کے سینوں میں غرور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس غرور کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن سنیں ما ہم ببالغی، جو ان کی سوچ ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اللہ اپنے نبی کو عزتیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو چاہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانیں گے تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کم پڑ جائے گی اور ہماری بلے بلے رہے گی، پر میں ایسا نہیں ہوگا۔ ما ہم ببالغی، ان کے ارادے جو بھی ہیں وہ اپنے ارادوں کو پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کائنات کے اندر امر کس کا چلتا ہے؟ اللہ۔ جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ، عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو سن لے رب کے پاس ہی ساری عزتیں ہیں۔ عزتوں کا مالک صرف کون ہے؟ اسی سے عزتیں مانگیں، وہی عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینا چاہے، کائنات کے سارے لوگ زور لگائیں، عزت میں کمی ہرگز نہیں لا سکتے۔ اس لیے فرمایا ما ہم ببالغی، وہ نہیں پہنچ سکتے اپنے ارادوں کو، اللہ ہی کا ارادہ اور حکم نافذ رہے گا۔ فاستعذ باللہ، اے میرے محبوب سو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔
ان شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، تکبر کرنے والوں کی نخوت اور غرور سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سب کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ سب کے حالات کو دیکھنے والا کون ہے؟ اور ان کے دل میں یہی ہے کہ دنیا کا جہان ہے، آخرت کوئی نہیں۔ فرمایا خلق السماوات والارض، منکر ہو گئے قیامت کے دن دوبارہ انسانیت کے پیدا کرنے اور اٹھنے کے۔ ان کو یہ تو بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ کہیں گے اللہ نے، زمین بھی اللہ نے۔ فرمایا اللہ خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کا بنا دینا، یہ پوری کائنات کا بنا دینا، اس کے اندر جانور بنا دیے، اس کے اندر چرند بنا دیے، پرند بنا دیے، آبشاریں بنا دی، ندی نالے بہا دیے، یہ سورج چاند ستارے بنا دیے، آسمانوں کے اندر فرشتے پیدا کر دیے۔ یہ ساری کائنات یہ بنانی مشکل ہے یا ایک تجھے پیدا کرنا مشکل ہے؟ اتنا تو سوچ۔ منکر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ پر جس اللہ نے ساری کائنات بنا دی ہے اس کے لیے تجھے پیدا کرنا کوئی مشکل کام؟ لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، بہت بڑا ہے لوگوں تمہارے پیدا کرنے سے۔ جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنا دی اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا کوئی بڑا کام کوئی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، ایمان اور اعمال کرنے والا اور گناہگار، فاسق و فاجر، یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ ایمان والا بے ایمان برابر نہیں، نیک اعمال اور بد اعمال کرنے والا بھی برابر نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا جو تم دھیان کرتے ہو، بہت کم جو تم غور و خوض کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، وہ قدرت والا رب کہہ رہا ہے جس نے ساری کائنات بنائی، کن فیکون کے ساتھ ساری کائنات بنا دی۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب رب نے ارادہ کیا تو ہو گیا سارا کام۔ جو اللہ اتنی قدرت والا ہے وہ رب کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے قیامت پر۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو جہاں سے ملے اور بعد میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ سو کیا چاہیے؟ اللہ کی پکار چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، رب کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ جب اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سبحان اللہ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہہ رہا ہے، لفظ بھی اللہ نے بولا تو رب بولا، اور جس کے رزق پر پلتے ہو وہ رب کہہ رہا ہے، صبح شام جس کا کھاتے ہو وہ رب پالنے والا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب کہہ رہے مجھے پکارو میں ہی تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، بھلا رب کے علاوہ کوئی قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے بھی ضروری ہے
کہ بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے میں نے یہ دعا مانگی اس طرح ہوا تو کوئی نہیں، تو رب کہتا ہے کہ تم پکارو تو میں قبول کرتا ہوں۔ تو بات بڑی واضح ہے اور بہت سمجھنے والی ہے کہ رب دعا کی قبولیت میں میرا محتاج نہیں، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ بے شک رب جو بات جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، اس لیے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بیٹا باپ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ آئس کریم دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ لینی ہے، وہ ٹافیاں دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ لینی ہے، گاڑی دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ لینی ہے۔ اب ان میں سے جو چیز والد مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو لے کر دیتا ہے، اور بعض چیزیں اس کی سخت نقصان دہ ہیں، اس سے اس کو وہ نہیں لے کر دیتا۔ بچہ تو کہتا ہے میں نے موبائل بھی لینا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے۔ تو اب وہ اپنے والد کے علاوہ اگر کسی اور سے مانگے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے گا یہیں سے، لے کر والد ہی نہیں دینی ہے، لیکن لے کر وہ دے گا جو مناسب سمجھے گا۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کے نفع نقصان کو سمجھتا ہے تو کیا رب نہیں سمجھتا؟ تو رب اپنی مرضی سے دے گا جو دینی رب نہیں ہے، رب کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں جس کی پکار کی جائے، پکار رب ہی کی کرنی ہے، چیز دینی بھی رب نہیں ہے، لیکن دینی میری مرضی سے نہیں، رب نے اپنی مرضی سے دینی ہے۔ ہمارے ایک دوست ادھر محلے کے ایک دفعہ جا رہے تھے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیے ہوا تھا، تو راستے میں کہنے لگے جی بارش کی دعا آپ نے کل بھی کی، پرسوں بھی کی، بارش نہیں ہوئی۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، ان سے ہم نے ٹائم بھی لیے ہوئے ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا کہ جو ہی ہم ہاسپٹل میں اندر ان ہوتے ہوں آگے وہ انتظار میں کھڑے، شکر ہے جی آ گئے جی فوراً ہمیں چیک کرے، پتہ نہیں ابھی وہاں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جائے اور شاید گھنٹہ بھی انتظار کرنا پڑ جائے۔ جاننے والے بھی ہیں، بات بھی کی ہوئی، اس کے باوجود بھی جو ہے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو رب العالمین تو مالک ہے نا، یہ تو نہیں کہ میں نے ادھر سے کہہ دیا تو بس فوراً اللہ تعالیٰ جناب میں نے بس برحمت کا بعد میں کروں اور بارش پہلے ہو جائے۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا عہدہ کتنا بڑا عہدہ ہے، بس ہمارا بھائی ہے تھوڑا ہم سے بڑا عہدہ ہے، وہ بھی اتنا انتظار کرواتا ہے۔ تو رب العالمین تو مالک اور ملک ہے کہ میں ادھر سے کہوں پھر فوراً اسی طرح ہو، میری مرضی پر نہیں رب کی مرضی پر ہوگا۔ مانگنا ہم نے رب سے ہی ہے، در اس کا چھوڑیں گے تو کدھر جائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ مانگیں گے رب سے۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، کیا خوبصورت الفاظ میرے نبی نے فرمایا، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، لیکن اے اللہ مانگیں گے تجھ سے، مرضی تیری ہے، جو تو چاہے وہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے رہے نا، اور تقریباً 80 سال سے کچھ زائد عمر ہو گئی اور کوئی اولاد نہ ہوئی، لوگوں نے تانے دیے، ابراہیم کیوں کہتا ہے رب اولاد دیتا ہے، رب دعائیں قبول کرتا ہے، تیری تو قبول نہیں ہوئی، عمر تیری ہو گئی ہے 100 سال کے قریب، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ تو سورہ ابراہیم میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، اولاد دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، رب میری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، یہی تو میرا ایمان ہے۔ اس نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اور صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی اے عن دعائی، جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، میری پکار نہیں کرتے اور در بدر کی پکاریں کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب جہنم میں ذلیل ہونے والے ہو کر داخل ہو جائیں گے۔ پکار صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اور سورۃ الاحقاف میں
آگے آ رہے 26ویں پارے میں ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو رب کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، قیامت تک پکارتا رہے، وہ جواب نہیں دیتے کیونکہ اس کی پکاروں سے غافل ہیں۔ باخبر کو چھوڑ کر غافلوں کو کیوں پکارتے ہو؟ اس کو پکارو جو باخبر ہے اور وہ صرف میرا